اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ شرافت حسین نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر بہت کم مدت میں اپنے دفتری امور پر قابو پا لیا۔ چنار گڑھ آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے تحصیل کے چپے چپے کا تفصیلی دورہ کیا، پھر دفتر کی طرف توجہ دی، تمام ریکارڈ کو چیک کیا اور سختی سے حکم دیا کہ ہر کام کو نہایت محتاط انداز اور کم سے کم وقت میں نمٹانے کی کوشش کی جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شرافت حسین نے اس بات کو خاص طور پر محسوس کیا کہ اس سے پیشتر جو نائب تحصیلدار ان کی جگہ تعینات تھا اس نے 2 اور 2 4 کرنے کے لالچ میں دفتری عملے کو خاصی ڈھیل دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے کارندوں کے مزاج میں خود مختاری آ گئی تھی۔ شرافت حسین نے اس سلسلے میں بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ وہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کچھ دنوں تک تو عملے کی کھینچا تانی کی، پھر اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عملے کو وہ مراعات بھی دلوائیں جو اس سے پیشتر انہیں نہیں ملی تھیں۔ افسر اور ماتحت کے مابین جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ انہوں نے قائم رکھا، لیکن جن خطوط پر انہوں نے عملے کے ایک ایک فرد کو اکیلے میں بلا کر ان کی دشواریوں کا جائزہ لیا اور حتی الامکان اس کا تدارک کیا، اس نے عملے کو بہت جلد شرافت حسین کا گرویدہ بنا دیا۔ عاصم بیگ جو تمام عملے کا انچارج تھا، اس کو شرافت حسین نے خاص طور پر خود سے بہت قریب کر رکھا تھا، لیکن یہ بات عاصم بیگ بھی سمجھ رہا تھا کہ جس روز اس نے اپنی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی وہ بھی شرافت حسین کے عتاب کا شکار ہو جائے گا۔ بظاہر وہ ایک محنتی اور نیک آدمی تھا، تحصیل کا پرانا ملازم تھا، اس لیے اپنے کام پر خاصا عبور رکھتا تھا، دفتری امور سے متعلق تمام نشیب و فراز سے واقف تھا۔ عملے کے افراد بھی اسے پسند کرتے تھے۔ تحصیل کے صاحب جائیداد اور معتبر افراد نے بھی کبھی اس کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن جہاں اس میں بے شمار خوبیاں تھیں وہاں کچھ کمزوریاں بھی تھیں۔ عاصم بیگ وقت کو دیکھ کر چلنے کا عادی تھا۔ نائب تحصیلدار کو خوش رکھنا اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا، چنانچہ ہر نئے آنے والے نائب تحصیلدار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر خود کو بھی اس کے سانچے میں ڈھال لینے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کی حتی الامکان کوشش یہی ہوتی کہ وہ اپنا ہاتھ ہر قسم کی آلودگی سے پاک و صاف رکھے، لیکن ایک بار وہ نائب تحصیلدار کے عتاب سے بچنے کی خاطر نہ چاہنے کے باوجود مجبوراً ایک ایسی غلطی کر بیٹھا تھا جو کسی کے علم میں تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن خود عاصم بیگ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ جس روز اس کی غلطی افسر بالا کی نظروں میں آ گئی اس روز اس کی بنی بنائی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے گی، چنانچہ وہ ہر وقت بے حد محتاط رہنے کا عادی تھا۔ اس کی پوری کوشش یہی ہوتی کہ وہ اپنی کارکردگی سے ہر نئے آنے والے آفیسر کو پوری طرح مطمئن کرے اور اس کو ٹھیس پہنچا کر شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ چنار گڑھ آنے کے بعد شرافت حسین نے پہلے کام کو ترجیح دی، پھر ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی حسنہ اور بچے کو، جسے پیار سے ببلو کہا جاتا تھا، اسے پاس بلا لیا اور اپنے کاموں میں پوری تندہی سے مصروف ہو گئے۔ چنار گڑھ میں تعیناتی سے قبل ان کے انگریز افسر نے اپنے دفتر بالا کی کچھ خاص ہدایتیں کی تھیں۔ ان ہدایات کے پیش نظر شرافت حسین نے ریاست میں بسنے والے سفید فام غیر ملکیوں کے ساتھ اپنا رویہ نرم ہی رکھا۔ عاصم بیگ کے تعاون سے انہوں نے خاص طور پر ان بدیسیوں کی فہرست بھی تیار کرا لی تھی جن کا تعلق یا تو ہندوستان کے گورنر جنرل کے ساتھ تھا یا کوٹھی میں بسنے والوں سے ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے۔
غرض یہ کہ 1 سال کی انتھک محنت کے بعد شرافت حسین اپنے حسن سلوک، مردانہ وجاہت اور کارکردگی کے سبب نہ صرف عملے کے افراد میں مقبول ہو چکے تھے بلکہ ریاست میں بھی ہر کوئی ان کو جاننے لگا تھا۔ ان باتوں میں شرافت حسین کی دور اندیشی اور حکمت عملی کو خاص عمل دخل شامل تھا۔ حکومت نے ندی کے بڑے میدان کے عین درمیان والی کوٹھی، جو کم و بیش 11 کمروں پر مشتمل تھی، شرافت حسین کو رہائش کی خاطر دے دی تھی۔ پہلے تحصیلدار کوٹھی میں عیش کرتا تھا اور دفتر کا عملہ تقریباً 2 میل دور اپنے دفتر میں بیٹھا منمانی کیا کرتا تھا۔ شرافت حسین نے نہایت تدبر سے کام لیتے ہوئے اپنی رہائشی کوٹھی کے بائیں جانب والے 4 کمرے دفتر کے لیے وقف کر دیے تھے۔ سامنے والے 4 کمرے اپنے مصرف میں رکھے اور عقبی حصے میں واقع 3 کمروں کو ملازم اور اسٹور روم کے لیے رہنے دیا۔ اس حکمت عملی سے جہاں ریاست کے صاحب جائیداد افراد کو آسانیاں میسر ہوئیں، وہیں خود شرافت حسین کو بے شمار سہولتیں میسر آ گئیں۔ دفتر ساتھ ہونے سے ایک تو انہیں عملے کی کارکردگی کے بارے میں پل پل کی خبر ملتی رہی، دوسرا یہ کہ اب متعلقہ لوگوں کو دفتر اور نائب تحصیلدار کے گھر کے چکر علیحدہ علیحدہ نہیں لگانے پڑتے تھے، ان کا سارا کام ایک ہی عمارت کی چھت تلے نمٹ جاتا۔ اور تیسری سب سے بڑی آسانی یہ تھی کہ شرافت حسین ایک ہی وقت میں دفتر اور گھر سے قریب ہو گئے۔ اس کے علاوہ شرافت حسین چونکہ پابندی وقت کے عادی تھے، اس لیے ان کی دیکھا دیکھی عملے کے افراد بھی وقت کی پابندی کرنے لگے تھے۔ دفتری عملے کے افراد میں ہندو اور مسلم دونوں ہی ذات برادری کے افراد کام کرتے تھے۔ شرافت حسین کا طرز عمل ان سب کے ساتھ یکساں تھا۔ وہ ہر شخص کو ایک نگاہ سے دیکھنے کے عادی تھے، البتہ جس کی کارکردگی بہتر ہوتی اس کی تعریف کھل کر کرتے۔ ذاتی طور پر بھی وہ بہت محنتی آفیسر تھے، اس لیے ماتحت عملہ بھی اپنے کاموں میں غفلت نہیں برتتا تھا۔ اس وقت بھی شرافت حسین اپنے دفتر میں بیٹھے ایک جائیداد کی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ جائیداد ایک بدیسی کی تھی۔ فائل میں موجود کاغذات کے مطابق جائیداد کے مالک تمام حکومتی ٹیکس بڑی پابندی سے بھرتا تھا۔ شرافت حسین ایک ایک کاغذ کو بغور مطالعہ کرتے رہے، پھر کسی خیال کے تحت انہوں نے گھنٹی بجا کر ملازم کو طلب کیا اور عاصم بیگ کو بلانے کی ہدایت کر کے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد عاصم بیگ کمرے میں داخل ہوا تو شرافت حسین نے اسے سب سے پہلے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولے، میں ابھی مسٹر ہنری کی فائل دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی مسٹر ہنری ہیں جو گورنر جنرل کی کوٹھی کے نگراں اعلیٰ بھی ہیں؟ جی ہاں، عاصم بیگ نے تیزی سے جواب دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنی کرسی پر کسمسانے لگا تھا۔ حیرت ہے، شرافت حسین نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر ہنری کو تو میری اطلاع کے مطابق گورنر جنرل ہاؤس میں بھی رہائش کے لیے ایک پوری انیکسی ملی ہوئی ہے، پھر ان کو علیحدہ کوٹھی بنوانے کی کیا مصیبت پیش آ گئی تھی؟ یہ سوال ان سے کون کر سکتا ہے جناب؟ عاصم بیگ نے دبی زبان میں کہا، آپ تو جانتے ہیں کہ تحصیل میں سفید چمڑی والوں کو کتنی سہولتیں میسر ہیں۔ کیا یہ کوٹھی خالی پڑی رہتی ہے یا اس میں کوئی رہتا بھی ہے؟ مسٹر ہنری نے یہ کوٹھی خاص طور پر اپنی وائف مارٹینا کی خواہش پر تعمیر کرائی تھی۔ کیا مطلب؟ شرافت حسین نے چونک کر پوچھا۔ کیا مسٹر ہنری اور مارٹینا علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں؟ ان کی مرضی پر منحصر ہے جناب، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عاصم بیگ نے جواب دیا، پھر سنبھل کر بولے، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ مسٹر ہنری محصولات کی ادائیگی کے معاملے میں پابندی کے قائل ہیں۔ عاصم بیگ، شرافت حسین نے عاصم بیگ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، عاصم بیگ نے تیزی سے جواب دیا۔ فائل آپ کے سامنے موجود ہے، آپ چاہیں تو میں رجسٹر اور ضروری رسیدیں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ میں فائل اور رجسٹر کی بات نہیں کر رہا مائی ڈیئر مسٹر عاصم، شرافت حسین نے مسکرا کر بے تکلفی سے کہا، میں آپ سے مسٹر ہنری اور مارٹینا کی نجی زندگی کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں۔ انگریزوں کی نجی زندگی تو کھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے جناب، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے، عاصم بیگ نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ کوٹھی مسٹر ہنری نے خود اپنی نگرانی میں تعمیر کروائی تھی۔
کوٹھی میں کون رہتا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کیا مارٹینا اچھے کردار کی مالک نہیں ہے؟ شرافت حسین نے اس بار قدر مدھم اور معنی خیز انداز میں دریافت کیا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب؟ عاصم بیگ کا گڑ بڑا جانا قدرتی امر تھا۔ شرافت حسین نے 1 سال کے عرصے میں پہلے کبھی اتنی بے تکلفی سے بات نہیں کی تھی۔ آپ کو مارٹینا کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے یا آپ کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ شرافت حسین نے چپتے ہوئے انداز اختیار کیا۔ مجھے کچھ علم نہیں جناب۔ ننکا کے بارے میں آپ کی ذاتی کیا رائے ہے؟ ننکا کا نام شرافت حسین کی زبان سے سن کے عاصم بیگ کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کے مارے پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ انہیں علم تھا کہ ننکا پراسرار اور شیطانی قوتوں کا مالک ہے، اور ریاست کے کئی گھروں میں چوری چھپے ہونے والی باتیں بھی حیرت انگیز طور پر اس کے علم میں آ جاتی تھیں۔ عاصم بیگ نے اپنی نظروں سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی زبانی اڑتی پڑتی یہ خبر ان کے کانوں تک بھی پہنچی تھی کہ ننکا نے دوسری عورتوں کی طرح مارٹینا کو بھی اپنی ہوس کے جال میں پھانس رکھا ہے۔ چنانچہ مارٹینا کے بعد شرافت حسین نے ننکا کا ذکر چھیڑا تو عاصم بیگ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تعویذ گنڈے کرنے والے عامل کے پراسرار موت کے بعد سے لوگ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگے تھے۔ کیا بات ہے مسٹر عاصم؟ شرافت حسین نے مسکراتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ کیا آپ بھی ننکا کو کوئی گندی بلا یا بھوت پریت سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس منحوس کا خیال دل سے نکال دیں، عاصم بیگ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے۔ آپ نے مقامی لوگوں سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور سن رکھا ہوگا۔ انتہائی گندا، پلید اور عجیب الخلقت شخصیت کا مالک ہے۔ ریاست کے لوگ بھی اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے، اس کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ شرافت حسین جواب میں کچھ کہنا چاہتے تھے کہ چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر کسی عابد حسین کے نام کی پرچی ان کے سامنے رکھ دی۔ شرافت حسین نے پرچی پر نظر ڈالی، پھر عاصم بیگ سے سنجیدگی سے دریافت کیا، یہ عابد حسین کون ہے؟ میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو عابد حسین صاحب ہماری قریب والی مسجد کے مؤذن ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کام کے غرض سے تشریف لائے ہوں۔ ٹھیک ہے، شرافت حسین نے چپڑاسی سے کہا، جن صاحب نے یہ پرچی دی ہے انہیں اندر بلا لو۔ میں اب اجازت چاہوں گا، عاصم بیگ نے اٹھتے ہوئے دبی زبان میں کہا۔ پھر شرافت حسین کا جواب سنے بغیر ہی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ننکا کا ذکر کرتے ہی ننکا کا ذکر کرنے سے ان کے اعصاب بالکل جھنجھڑ گئے تھے۔ عاصم بیگ کے جانے کے بعد جو صاحب اندر داخل ہوئے انہیں دیکھ کر شرافت حسین احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ وہ صورت آشنا تھے۔ شرافت حسین اور ان کی 1-2 سرسری ملاقاتیں اس قریب والی مسجد میں ہوتی تھیں جہاں عابد حسین مؤذن کے فرائض انجام دیتے تھے۔ وہ اس وقت تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 15-16 سال کا ایک لڑکا بھی تھا جو صورت شکل سے انتہائی مصیبت زدہ اور مفلوق الحال لگ رہا تھا۔ اس کے بدن پر نظر آنے والے میلے کپڑے بھی اس کی غربت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ تشریف رکھیے عابد حسین صاحب۔ شرافت حسین نے عابد حسین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر ان سے مصافحہ کر کے خود بھی بیٹھتے ہوئے بولے، اور فرمائیے کیسے زحمت کی؟ اس بچے کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، عابد حسین نے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بڑی نوازش ہے آپ کی، لیکن مجھے تو پہلے ہی سرکار کی جانب سے ڈرائیور، خانسامہ، چوکیدار اور اوپر کا کام کرنے کے لیے ملازمین ملے ہوئے ہیں۔ یہ یتیم اور مسکین بچہ ہے میرے محترم، عابد حسین نے بڑی عاجزی سے لڑکے کی سفارش کی۔ اسے اپنے والدین کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے۔ 1 ہفتے پہلے کہیں سے بھٹکتا بھٹکاتا میرے پاس پہنچ گیا۔ کئی روز کا بھوکا لگ رہا تھا، میں نے ترس کھا کر کھانا دے دیا، جب سے میرے دروازے پر ہی پڑا رہتا ہے۔ میں اپنی قلیل تنخواہ میں اس کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ اگر ترس کھا کر اپنے گھر میں جگہ دے دیں تو یہ بغیر تنخواہ کے 2 وقت کی روٹی ملنے پر بھی آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کرتا رہے گا۔ بصورت دیگر
مجھے اسے کسی یتیم خانے کے حوالے کرنا پڑے گا۔ شرافت حسین نے لڑکے کی جانب غور سے دیکھا، جو سر جھکائے مسمی صورت بنائے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی۔ شرافت حسین کو اس کی بے بسی اور بے کسی پر رحم آ گیا۔ فوری طور پر ان کے ذہن میں یہی خیال ابھرا تھا کہ خدمت گزار سرکاری ملازم جو عمر میں بڑا تھا کے مقابلے میں وہ لڑکا گھر کے اندرونی کام کاج کے لیے مناسب رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے براہ راست لڑکے سے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہسپتال والے مجھے بستو کے نام سے پکارتے تھے، لڑکے نے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ہو سکتا ہے یہی میرا نام ہو۔ تم ہسپتال کیوں گئے تھے؟ شرافت حسین نے لڑکے کے جواب سے متاثر ہو کر دریافت کیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں جناب، لڑکے نے اس بار رندھی ہوئی آواز میں منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں بھی یا نہیں، صرف اتنا یاد ہے جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ میرے ہاں کام کرو گے؟ شرافت حسین نے مسکرا کر شفقت کا اظہار کیا۔ آپ جو کہیں گے وہی کروں گا، لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر درد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ شرافت حسین نے دفتر کے ایک کارندے کو طلب کیا، کچھ روپے جیب سے نکال کر دیے اور انگریزی میں ہدایت دی کہ وہ اس لڑکے کو لے جا کر اس کا حلیہ وغیرہ درست کرائے اور پہننے کی خاطر ایک دو مناسب تیار شدہ جوڑے بھی خرید لیں۔ خدا آپ کو کسی بے یار و مددگار اور یتیم کی مدد کرنے پر اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ عابد حسین نے بستو کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر شرافت حسین کے حق میں دعا کی اور پھر بولے، میرا خیال ہے یہ بچہ یا تو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے یا کسی اندھوناک حادثے کا شکار ہو کر اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ لڑکا آپ کی وساطت سے مجھ تک پہنچا ہے، میں نے اسے کہیں سے اغوا نہیں کرایا۔ شرافت حسین نے اپنی گواہی کے لیے ثبوت پیش کیا تو عابد حسین بھی زیر لب مسکرائے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ فی الحال میں اجازت چاہوں گا، عابد حسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے جس انداز میں میری بات رکھ لی ہے اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے ایک بات اور دریافت کرنا چاہوں گا۔ فرمائیے۔ عابد حسین نے بڑی انکساری کا اظہار کیا۔ آپ جیسے خدا طرز انسان کے لیے اگر میں کسی کام آ سکتا تو یہ بھی میرے لیے سعادت ہوگی۔ پہلے وعدہ کیجئے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا میں آپ کی خدمت سے گریز کروں گا؟ عابد حسین نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ بات اندازے کی نہیں بلکہ ایک ممکنہ شبے کی ہے۔ شبہ؟ عابد حسین چونکے۔ میں جناب کا مطلب نہیں سمجھا۔ دراصل میں آپ سے ننکا کے بارے میں لا حول ولا قوت۔ عابد حسین نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے تیزی سے کہا۔ آپ بھی کس ملعون ناپکار اور کافر کا ذکر لے بیٹھے۔ میرا مشورہ ہے کہ خدا سے توبہ کیجئے اور ننکا کے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کوئی انسان نہیں، کسی ہندو مردے کی گناہ گار بھٹکتی روح ہے جسے شاید جہنم کی آگ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت بھیجتے رہا کیجئے اس کمزاد کے نام پر اور استغفار پڑھا کیجئے۔ خدا ہم سب کو اس کے گندے اور غلیظ عمل سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عابد حسین اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے تو شرافت حسین کچھ دیر تک خاموش بیٹھے بڑی سنجیدگی سے خلاؤں میں گھورتے رہے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی اہم گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آخری نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش ہو۔ پھر وہ اس طرح چونکے تھے جیسے کوئی جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوں۔ انہوں نے تیزی سے نظریں گھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ کمرے میں اس وقت ان کے سوا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ شرافت حسین نے جیب سے رومال نکال کر پیشانی پر ابھر آنے والے پسینے کے قطروں کو صاف کیا، پھر جلدی سے ایک اور فائل اٹھا کر اس کے ورق گردانی میں مشغول ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے دل کی دھڑکنیں پوری طرح ان کے قابو میں نہیں آ سکی تھیں۔ ان کے ذہن میں بدستور کوئی خیال اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔
وہ رات خاصی تاریک اور بلاخیز تھی۔ بارش اور طوفانی ہواؤں نے چنار گڑھ کے باسیوں کو سر شام ہی اپنے اپنے گھروں میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہوا کے جھکڑ اس طرح شور مچاتے پھر رہے تھے جیسے پوری ریاست پر خطرناک بلاؤں اور بدروؤں نے یلغار کر دی۔ اس وقت رات کے 11 کا عمل تھا۔ ننکا اپنی ہیبت ناک رہائش گاہ کے ایک کمرے میں منڈل کے درمیان آلتی پالتی مارے آنکھیں سختی سے بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹی نظر آ رہی تھی، باقی حصوں پر بھبوت ملا ہوا تھا۔ ماتھے اور پیشانی پر اس نے سفید اور سرخ رنگوں سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رکھی تھیں۔ منڈل میں اس کے قدموں کے قریب 1 سال خوردہ انسانی کھوپڑی رکھی تھی۔ کمرے میں صرف ایک دیا روشن تھا جس کی لو کی کپ کپاہٹ در و دیوار پر بڑے ہولناک و دہشتناک مناظر کو جنم دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے سے ننکا اسی حالت میں کسی بے جان مجسمے کی مانند آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ صرف اس کے ہونٹ متحرک تھے، جن کی جنبش کبھی سست رفتار ہو جاتی، کبھی شدت اختیار کر لیتی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی جنتر منتر کا ورد کر رہا ہے۔ اس کے سیاہ جسم پر سفید اور سیاہ لکیروں کے علاوہ جلی ہوئی راکھ نے اس کی شخصیت کو پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مکروہ اور ہولناک بنا دیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے گیان دھیان میں یا کسی گندے عمل میں مکمل طور پر غرق تھا۔ بتدریج اس کے ہونٹوں کی جنبش طوفانی شکل اختیار کرنے لگی۔ اب اس کے بدبدانے کی مدھم آواز بھی کمرے کے پراسرار ماحول میں آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ پھر یکلخت اس کے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں جو کسی دہکتے ہوئے الاؤ کی طرح خوفناک اور روشن نظر آ رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کا مرکز وہی انسانی کھوپڑی تھی جو اس کے سامنے منڈل کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تا دیر وہ کھوپڑی کو ٹکٹکی باندھے گھورتا رہا، پھر اس کے غلیظ ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے بدستور کھوپڑی کو گھورتے ہوئے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا، آج پورے 5 سال بعد پھر وہی بھیانک رات آ گئی جب میں نے پورے تن من دھن سے جمنا کو اپنے من کی رانی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، پرنتو تو ننکا کے راستے کی دیوار بن گئی تھی۔ ننکا کی آواز میں حقارت کا پہلو اچانک بڑی شدت سے اجاگر ہو گیا۔ تجھے یاد ہے نا شیوالی، تو نے جمنا کے لیے کیا کیا سپنے بنے تھے؟ تو جمنا کو کرم چند کے چرنوں میں ڈال کر تیرتھ یاترا جانے کا سوچ رہی تھی، کیول اس لیے کہ کرم چند کے پاس مایا تھی۔ اس حرام کے تخم نے تجھے کیسی ویشیا کے شریر کے انوسار دام چکا کر خرید لیا تھا۔ تیرے منہ میں اس سمے کرم چند کی زبان بول رہی تھی۔ تو نے ننکا کو اشدھ اور بھکاری کہہ کر دھتکارا تھا۔ دھن کی خاطر تو نے ننکا کے سودوں کو لات ماری تھی۔ یاد ہے تجھے شیوالی، تو نے ننکا کو چمار کہہ کر اس کا اپمان کیا تھا۔ ننکا کے چہرے پر خوفناک بلاؤں کا رقص تیز ہو گیا۔ اس نے حقارت سے چیخ کر کھوپڑی کو مخاطب کیا، کہاں گئے تیرے سپنے؟ کدھر کھو گیا تیرا من بھاتا کرم چند؟ خود تیرا انت کتنا بھیانک ہوا، سب کچھ ناس کر دیا تو نے ننکا کا اپمان کیا تھا۔ تو بھول گئی تھی پاپن کہ ننکا کی شکتی کتنی ہے۔ تو نے ننکا کے قہر کو آواز دی تھی اور ننکا نے جوش میں آ کر اپنی شکتی کے بلبوتے پر سب کچھ جلا کر بھسم کر دیا۔ تیرے کارن سندر کومل اور ہرنیوں کی طرح چنچل جمنا بھی تیرے گھمنڈ کی بھیٹ چڑھ گئی۔ سب کچھ جل بھن کر راکھ ہو گیا، پرنتو ننکا نے جمنا کے شریر کی ہڈیوں کو سمیٹ لیا تھا۔ وہ ہڈیاں بے جان ہیں، مگر ننکا کی مہان شکتی اپنی جمنا کو دوبارہ جیون دان کر سکتی ہے۔ آج میں تجھے دکھاؤں گا کہ شریروں اور آتماؤں کا بندھن کتنا اٹوٹ اور انمول ہوتا ہے۔ آج میں تیری آتما کو بھی ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، پرنتو اسی دھرتی پر بھٹکتی رہے گی، کسی پل چین نہیں آئے گا تجھے، سدا بیاکل رہے گی۔ یہ ننکا کا شراپ ہے۔ ننکا نے تیزی سے اٹھ کر کھوپڑی کو نفرت سے ٹھوکر ماری۔
پھر جے کالی اور جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگاتا ہوا گھر سے نکل کر قبرستان کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں میلے کپڑے کی ایک پوٹلی دبا رکھی تھی۔ قبرستان سے ننکا کے گھر کا فاصلہ 4 فلانگ سے کچھ اوپر تھا۔ وہ گھپ اندھیرے اور طوفانی رات میں بے دھڑک سینہ تانے قدم مارتا ہوا قبرستان تک پہنچ گیا، اور پھر قبرستان میں قبروں کے درمیان جا کر ایک ایسی مندہم قبر کے سامنے رک گیا جو بہت زیادہ پرانی تھی۔ کہ دائیں بائیں دیکھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہوا کے جھکڑ درختوں سے ٹکرا کر بڑی کری اور وحشتناک آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ ننکا چند ثانیے تک خاموش کھڑا ماحول کا جائزہ لیتا رہا، پھر اطمینان سے زمین پر بیٹھ کر اس نے ٹوٹی ہوئی بوسیدہ قبر کے جھاڑیوں کو نکال کر ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جھاڑیوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد اس نے قبر کے اندر سے کسی مردے کی ہڈیوں کو نکالا، پھر ان ہڈیوں کو زمین پر ترتیب دینے لگا۔ اس کی جگہ کوئی اور دوسرا ہوتا تو شاید اس بھیانک رات میں گھر سے باہر نکلنے سے بھی گریز کرتا، لیکن وہ قبرستان میں بیٹھا مردہ ہڈیوں کو کسی انسانی پنجر کی شکل دیتے وقت بھی بڑا بے خوف اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ہڈیوں کو ترتیب دینے کے بعد اس نے زمین پر رکھی ہوئی پوٹلی کھولی، اس میں سے ایک چمکتی ہوئی بندیا نکال کر کھوپڑی کی پیشانی پر لگائی، پھر کانچ کی چوڑیاں نکال کر ہاتھوں کی بے جان ہڈیوں میں پہنانے لگا۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد اس نے پوٹلی سے ایک سرخ رنگ کا کپڑا نکال کر ہڈیوں کے اوپر ڈالا، اور آخر میں ایک چھوٹی سی ڈبیا سے سندور نکال کر اس نے کھوپڑی کے بیچ میں اس طرح لگایا جیسے کسی دلہن کی مانگ میں سندور بھر کر اسے سہاگن بنا رہا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیے۔